محمود غزنوی ایک بڑا معروف، سلطان محمود غزنوی جس کو کہتے ہیں، غزنی کے رہنے والے بڑے معروف. غزنی میں بڑے بڑے اعظم ہستیاں اٹھی ہیں. غزنی میں ظہیر الدین بابر جیسا کئی لوگ اس وہاں سے اٹھے ہیں. کوئی بادشاہ، اچھے بادشاہ بھی، برے بادشاہ بھی، نیک لوگ بھی. وہیں سے مولانا جامی بھی ہے. جامی کے بارے میں تذکر آگے کروں گا کیونکہ ان کا عرس تھا. تو انہوں نے 16 مرتبہ ایک قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی. کتنے بار؟ 16 مرتبہ. ایک قلعہ تھا سومناتھ کر کے، 16 مرتبہ. کوئی ایک جنگ کرے، دوسرا کرے، تیسری بار چوتھی بار کرے، پھر ہار جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے. کتنا لڑوں؟ اس نے 16 بار کیا. 16 کے 16 بار ہار گیا. کوئی امید نہیں بچی. تو ایک عالی دل اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اس کے لشکر میں. تو اس نے مشورہ دیا کہ ہماری جو قوت تھی، فوجی قوت، وہ تو جواب دے گئی. عسکری قوت نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. کوئی راستہ نہیں. کہا ایک راستہ مجھے نظر آتا ہے. کیا راستہ؟ کہا کسی اللہ کے ولی سے رابطہ کرو، وہ دعا کریں تو پھر ممکن ہوگا. تو سلطان محمود غزنی نے ان دنوں نام سنا تھا، بڑا معروف ولی، اور ان کی عظمتوں کا ڈنکا اس وقت آسمان سے بج رہا تھا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سنا ہوگا نا. اس کے بارے میں رومی نے بھی کہا نا، بس چیست نامج گفت نامج ابو الحسن، جس کے بارے میں اس کے پیر نے اپنی قبر میں اس کا خرقہ لیا نا، اس لیے اس کو خرقانی کہا جاتا ہے. پھر 40 سال بعد قبر سے نکل کر اس کو خرقہ پہنا، اس لیے ان کو خرقانی. کبھی وہ واقعہ میں بتاؤں گا، بڑا واقعہ ہے، طویل اور بڑا مزیدار واقعہ ہے. ہم واقعہ اس لیے سنتے ہیں، چاہے یہ واقعہ جو حکایت ہو، حدیث ہو، یا کوئی بھی واقعہ ایسا سنتے ہیں تو تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمانی جوہر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائیں، وسیع ہو جائے، محفوظ رہ جائے. اس لیے سناتے ہیں کسے، تاکہ لوگ یاد کریں. اور ورنہ قصے کہانیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی آج کے دور میں. تو آج آپ اگر یقینی طور کچھ پا رہے ہیں تو وہی اولیاء اسلاف کے جو واقعے آپ کے دلوں میں ہوتے ہیں نا، تو انہی سے آپ استفادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، سلطان محمود غزنوی نے، وہ آئے اور انہوں نے سفر کیا، ابو الحسن خرقانی سے ملے. یہ ابو الحسن خرقانی کے بارے میں بھی ایک واقعہ انہی کے بارے میں لکھا ہے، اور کسی اور ولی کے بارے میں بھی ان کے ملاقات کے بارے میں لکھا ہے، لیکن زیادہ معروف ہی ہے. تو ملے، ملاقات کی. اچھا، ملاقات جس وقت ملاقات ہوئی، اب میرے طرف دیکھنا، میں تمہیں ایک اچھی بات سنا رہا ہوں. تو ملاقات کے وقت ابو الحسن خرقانی اپنے خانقاہ میں تھے. ایسی مجلسیں ہوتی تھی خانقاہوں میں، رومی کی خانقاہ ہو، غوث الورا کی خانقاہ ہو، نظام الدین کی خانقاہ ہو، رحمہ اللہ اجمعین، کسی کی بھی ہو، ایسے مجلسیں ہوتی تھی. لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، 20 دن 30 دن وہاں رہتے تھے، 2 مہینہ 2 سال، پھر چلے جاتے تھے. ہمارے طرح نہیں کہ صبح آئے جلدی جلدی میں کوئی کام نپٹانے کے لیے، یاتھس کر دعا یاتھس جیسا ٹانگ گلیشن ٹانگ نیران برابر کے گاؤ چھن دودھ دیوان کے. تو یہ ہماری اور تمہاری درویشی ہو گئی. تو اس پر فرشتے بھی حسرت کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں توحید کے بارے میں صحیح نقشہ نہیں، اور بائب پھرتے ہیں دلوں کو لے کے، سجدہ کرتے ہیں تو سجدوں میں خدا کی یاد ہی نہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ رب سے بھی ملنے جاتے ہیں تو الحمد شریف میں بھی خیال کرتے ہیں کہ بچے کی ملازمت لگنی چاہیے. ارے تو اس گنی سے کلام کر رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ببل اقبال، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. تو 30-40 سالہ زندگی کی راحت کے لیے، ساری سکھ ڈھونڈنے کے لیے اس سے ملنے جاتے ہو، جبکہ اس نے جنت کے وعدے پر اور اپنے معراج کے وعدے پر تمہیں کھلک کیا ہے. تو ہوا یوں کہ اس وقت خانقاہ میں جھاڑو لگایا جا رہا تھا، یعنی مجلس ختم ہو گئی تھی. اب ہمارے طرح باہر ٹائل نہیں تھے،
اندر اتنا اڑنا بچھونا نہ تھا، فرش فروش نہ تھا، وہ گرد و غبار اڑ رہا تھا. اسی گرد و غبار کے صورت میں، حالت میں ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کے پیچھے ایک آدمی تھا، وہ اس کا سر دبا رہا تھا، اور ان کے مبارک جو زلفیں تھی وہ لمبی تھی، ان کے بیچ میں وہ ایسی کھجلی کر رہا تھا. اس سر کا مساج کہہ سکتے ہیں، سر کو دبانا کہہ سکتے ہیں، یا بالوں کو سنوارنا کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں آئے آپ اپنی شان سمجھ لیں، لیکن وہ کر رہے تھے ایسا کچھ. تو انہوں نے ایسے بال کھجاتے حضرت کو فرمایا، حضرت، کیونکہ ابوالحسن خرقانی تو یوں دیکھ رہے تھے اپنے گدی پہ، وہ کہاں تھا؟ تو اس نے کہا حضرت. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ ابوالحسن خرقانی فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ سلطان محمود آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے سمجھا کوئی بڑی جوں میرے سر میں آپ نے پکڑ لی، اس پہ حضرت کر رہے. میں نے سمجھا کہ میرے جوئیں ہوتی نا، پہلے زمانے میں بہت ہوتی تھی، بالوں میں ہوتی تھی نا، اب تو بہت نہیں رہتی ہیں جب سے شیمپو زہریلا آ گیا، لیکن ان جوؤں کے بھی میڈیکلی فوائد ہیں. اب آپ اس کو مانو گے نہیں تو لیکن اس میں صحیح ہے. جس کے سر میں جوئیں زیادہ رہیں گی نا، اس سے سر درد، اخنگ، جس کو ہم درد شقیقہ بولتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہیں گے مائگرین، مائگرین، وہ نہیں ہوتا ہے. جوئیں مائگرین کا علاج ہے، کیونکہ وہ انسان کا زیادہ خون جو جلد کے اوپری حصے میں ہوتے ہیں وہ چوستے رہتے ہیں. تو اب منصور کے بارے میں، علیہ رحمہ کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہے کہ اس کے تو حرم میں گرتے تھی نیچے، وہ اٹھا کے واپس بالوں میں رکھتے تھے. منصور حلاج کے بارے میں، کہیں جلا و رفع کے بارے میں ایسا لکھا گیا ہے، اور اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک وجہ ہے. تو اس نے کہا کہ جب حضرت بار بار کہا کہ میں نے سمجھا کوئی جو ہاتھ میں آ گئی، کہا حضرت سلطان آ رہے ہیں. کہنے لگا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جو پکڑ لیا. تو وہاں بٹھایا سامنے، اس نے اشرفیوں سے بھر کے ایک تھیلا لایا، بوری لائی، سامنے رکھا، باتیں کرنے لگے. تو آپس میں جو کچھ باتیں ہوتی رہی وہ کرنے لگے. تو پھر حضرت نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو حضرت آپ کے لیے کچھ اشرفیاں ہیں. کہا ٹھیک ہے، ہاں رکھ دو. 2-4 منٹ میں فرمایا اپنے ایک خادم سے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے لنگر میں؟ کہا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی سوکھا ہے. کہا حضرت سلطان کو پیش کر. اچھا سلطان، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بادشاہ اور اتنا بڑا حکمران، اس کے سامنے جب فقیر کی روٹی پیش کی گئی، اس نے بھی بوسہ دے کر اس کو منہ میں ڈالا، چبایا، لیکن چبا نہ پایا. وہ پانی کے بغیر حلق سے نیچے نہیں اترا. کہا حضرت معافی چاہتا ہوں کہ یہ روٹی نہ چبا پا رہا ہوں، نہ حلق سے اتار پاتا ہوں، کہ کیا کروں. کہا بات تو سیدھی ہے، تمہاری اشرفیہ میری حلق سے نہیں اترے گی، میری روٹی تمہاری حلق سے نہیں اترے گی، یہ لے کے جاؤ اور مطلب کی بات کرو. کہا حضرت مطلب کی بات پر آتا ہوں کہ ایسے میں نے 16 بار حملہ کیا، لیکن میں تو ہار جاتا ہوں، ناکام ہوتا ہوں. تو اب ابوالحسن خرقانی آئے وجد میں، اٹھے اور خرقہ اٹھایا، پرانا ایک خرقہ، اپنا ایک خرقہ، اپنا جبہ اٹھا کے دے دیا، خرقہ اٹھا کے دے دیا. کہا اب جب جاؤ گے، اگر ہارنے کی نوبت آئی، پہلے لڑنا تو قوی بادشاہ ہے، بڑی سلطنت ہے تمہاری، لڑنا ٹھیک ہو گئی تو اچھی بات. ہارنے پر آئے تو اس جبے کو سامنے رکھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اور خدا سے کہنا کہ میرے خالق اگر اس جبے پہننے والی کی کوئی قدر تیری قدرت کی نگاہوں میں ہے تو مجھے سرفراز اور فتح یاب فرما. بس جب نوبت ادھر آئی، ادھر پہنچا تو بس یوں کر کے جب یہ دیکھا کہ اب ہار رہے ہیں، سپاہ مر رہے ہیں،
تو وہ جبہ لایا اور دعا کی تو اسی اسنا میں سارا کچھ بدل گیا اور سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہو گئے.